بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 172 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم تذکیر بآلاء اللہ و بایام اللہ و بالمعاد کے تفسیری عناصر، یعنی تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ اور تذکیر بالمعاد کے تفسیری عناصر کا بیان پڑھیں گے۔ وفی آیات التذکیر بآلاء اللہ تصویر تلک النعم و بیان مواضعها الجزئیہ، وفی آیات التذکیر بایام اللہ بیان ترتب بعض القصص علی البعض و ایفاء حق التعریض الذی یرد فی اثناء سرد القصہ، وفی التذکیر بالموت وما بعدہ تصویر تلک الامور و تقریر تلک الحالات۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، فعمدۃ التوجیہ وفی آیات تذکیر بآلاء اللہ، عمدہ توجیہ جو ہے وہ آیات تذکیر بآلاء اللہ کے اندر یہ ہے کہ تصویر تلک النعم، ان صورتوں کی ان انعامات کی تصویر جو ہے وہ اس کا بیان کرنا ہے، یا ان کی تفصیل بیان کرنا ہے، وہ بیان مواضعها الجزئیہ، اور ان کے جزئی مقامات کا بیان کرنا ہے۔ وفی آیات تذکیر بایام اللہ، اور عمدہ توجیہ واقعات کے تذکیر بایام اللہ کی آیات میں یہ ہے کہ بیان و ترتب بعض القصص علی البعض، کے واقعات کے ایک جز کے مقابلے میں دوسرے جز کی ترتیب، و ایفاء حق تعریض الذی یرد فی اثناء سرد القصہ، اور اس تعریض کو کما حقہ بیان کرنا ہے، وفی التذکیر بالموت، اور تذکیر بالموت اور ما بعد کے اندر عمدہ توجیہ یہ ہے کہ تصویر تلک الامور، ان مناظر کو پیش کرنا، و تقریر تلک الحالات، اور ان حالات کو بیان کرنا ہے، یعنی جو قرآن کے اندر مذکور ہیں ان کو بیان کرنا ہے۔ یہاں مصنف جو ہے وہ علوم خمسہ کی تفسیر کے بنیادی اور اہم عناصر کو بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے آیات مخاصمہ اور آیات الاحکام کے بنیادی عناصر کا بیان پڑھا تھا، چنانچہ آج کے سبق میں ہم تذکیر بآلاء اللہ کی تفسیر کے جو ہے وہ عناصر پڑھیں گے، اور اس کے بعد بایام اللہ کے جو ہے تذکیر بایام اللہ کے عناصر، اور اس کے بعد تذکیر بالمعاد کے عناصر کا ہم بیان پڑھیں گے، جن کو مصنف نے بترتیب بیان کیا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم ان تین جو ہے وہ علوم کی تفصیل پڑھیں گے۔ تذکیر بآلاء اللہ کے عنصر۔ نمبر 1، آیت میں ذکر ہونے والی نعمتوں کا تفصیلی بیان کہ اس کے منافع اور فوائد کیا ہیں، ایک عنصر تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا ہے وہ نعمت کن لوگوں سے متعلق ہے، اس کا بیان بھی ضروری ہے، اور مفسرین کرتے ہیں اس کا بیان بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کے کو امتنان کے طور پر جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ موت اور حیات نعمت کیوں کر ہیں، امتنان کیوں کر ہے، اس موقع پر جو ہے وہ یہ سمجھنا اور یہ سمجھانا جو ہے وہ مفسر کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ زندگی جو ہے وہ نعمت اس طرح ہے کہ دنیا اور آخرت اور زمین و آسمان کی جنت جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ انسان کو حاصل ہوتی ہیں، ان سے محظوظ ہونا، لطف اندوز ہونا یہ زندگی پر موقوف ہے، اور موت اس لحاظ سے جو ہے وہ نعمت بنتی ہے کہ آخرت کی دائمی زندگی اور وہاں کی جو نعمتیں ہیں ان سے لطف اندوز ہونا موت پر ہی موقوف ہے، تو لہٰذا زندگی اور موت جو ہے وہ بھی نعمت ہیں۔ اسی طرح آیات کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، اس کی تفسیر میں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جنود سے مخالفین اسلام کا لشکر مراد ہے۔ اس میں قریظہ، بنو نذیر کے یہودی اور قریش کے تقریباً جو ہے وہ 12,000 افراد شریک تھے،
جنود جو ہے وہ لشکر تھا ان کا، اس میں 12,000 افراد شریک تھے. وہاں پر یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ آیت کے اندر منعم علیہم کی حیثیت سے جن مومنین کو یہ خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اس سے اسلام کے 3,000 مجاہدین کا وہ لشکر مراد ہے جو بے سر و سامانی کے ساتھ ان 12,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں صف آرا تھے. اس کے بعد ہے آیات تذکیر بایام اللہ کی تفسیر کے عناصر. تو اس کے بھی 2 عناصر ہیں. نمبر 1 واقعے کی اصل ترتیب کی تصریح کرنا. نمبر 2 واقعے میں جو تعریضات پائی جاتی ہوں ان کی وضاحت کرنا. یہ اس کے 2 بنیادی عناصر ہیں. مثال اس کی سورہ بقرہ میں امتنان کے طور پر، نعمت کے طور پر بنی اسرائیل کے بہت سے واقعات کا تذکرہ ملتا ہے. ان واقعات میں سے ایک واقعہ میدان تی کا ہے کہ ان کے اندر جو واقعات ہوئے تھے ان میں سے ایک من و سلوہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ فراہم کیا، اور ایک بادل تھا جو ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا، ان کا ذکر ملتا ہے. اس کو قرآن کریم نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ سے ذکر کیا ہے. یعنی ہم نے ان کے اوپر جو ہے وہ سایہ کیا اور ہم نے ان کے اوپر نازل کیا من و سلوہ. اور اسی طرح جو ہے وہ 12 چشموں کا ذکر بھی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس کے اندر جو ہے وہ 12 قبائل کے لیے 12 چشموں کا جو نظم ہے اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے. لیکن ان کے درمیان میں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ کے اندر میدان تی سے نکلنے کے بعد کا واقعہ بھی مذکور ہے. یعنی یہ جو آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس کے اندر میدان تی سے نکلنے کے بعد کا واقعہ جو ہے وہ مذکور ہے. تو ایسی صورت میں واقعات کی جو ہے ترتیب سے باخبر رہنا ضروری ہے تاکہ مبتدی کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. تو واقعات کی اصل جو ترتیب ہے اس کی تصریح بھی مفسرین کرتے ہیں. تو اب یہاں پر جیسے یہ 2 آیات ہیں، ان میں الگ الگ واقعات کا ذکر ہے اور بیچ میں میدان تی سے نکلنے کے بعد کا واقعہ ہے. ان 2 آیات کے اندر میدان تی کے اندر پیش آنے والے واقعات کا ذکر ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور اس طرح وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. اب ان کے درمیان میں جو ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ جو ہے نا، یہاں پر واقعات کی ترتیب اصل صحیح ترتیب کے مطابق نہیں بیان کیے جائیں گے تو مبتدی جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا. اسی طرح اس کی دوسری مثال ہے واقعے کے درمیان میں تعریض جو ہے وہ اشارہ جو آتا ہے اس کی مثال اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا. یہ ایک آیت ہے، یہاں پر طائفتان سے کن لوگوں کی تعریض ہے، کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے، اس کی وضاحت ہونی چاہیے. لہٰذا مفسرین نے طائفتان سے انصار کے 2 قبیلے مراد لیے ہیں، بنو حارثہ اور بنو سلمہ. اور آیت کی جو ہے وہ تفسیر مفسرین نے اس طرح کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر احد کے لیے نکلے اور کفار کے لشکر سے جو ہے وہ قریب ہو گئے تو پتہ چلا کہ ان کے 3000 جنگجو میدان میں موجود ہیں. یعنی ادھر صحابہ کرام 1000 ہیں اور ادھر وہ 3000 موجود ہیں. تو لہٰذا جو منافقین تھے وہ ڈر گئے اور وہ واپس ہو گئے. عبداللہ بن ابی کی سربراہی میں تقریباً 300 منافقین نے راہ فرار اختیار کی. ان حالات سے متاثر ہو کر مذکورہ قبیلوں نے بھی، یہ جو 2 قبیلے تھے بنو حارثہ اور بنو سلمہ، انہوں نے بھی واپسی کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری فرمائی اور ان کے جو ارادہ تھا اس پر عمل کی نوبت نہیں آئی. اس تفسیر سے جو ہے وہ تعریض کا حق ادا ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو تفسیر کی گئی ہے طائفتان سے کون مراد ہیں، تو اس سے جو ہے وہ تعریض کا حق ادا ہو جاتا ہے. جو واقع میں جو تعریضات پائی جاتی ہوں ان کی وضاحت کرنا بھی آیات تذکیر بایام اللہ کی تفسیر کا بنیادی عنصر ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر آیات تذکیر بالمعاد کی تفسیر کا بنیادی عنصر. آیات تذکیر بالمعاد کی تفسیر کے بنیادی عنصر کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انسان کو موت کے وقت یا اس کے بعد جن خوشکن یا تکلیف دہ مناظر سے واسطہ پڑتا ہے ان کی وضاحت کر دی جائے.
جیسا کہ احادیث صحیحہ کے روشنی میں مفسرین جو ہے وہ کرتے ہیں. تو جو واقعات ایسے ہیں جو تکلیف انسان کو موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے یا اس کے بعد یا جو خوشی کے حالات پیش آتے ہیں یا تکلیف دہ مناظر جو پیش آتے ہیں ان کی وضاحت جو ہے وہ احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے. تو مفسرین کو چاہیے کہ وہ وہاں سے اس کی وضاحت کر دیں اور مفسرین ایسا کرتے بھی ہیں. تو یہ آیات تذکیر بالمعاد کے تفسیر کا بنیادی عنصر ہے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آیات تذکیر بآلاء اللہ اور تذکیر بایام اللہ اور تذکیر بالمعاد کے تفسیری عناصر کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ آیات تذکیر بآلاء اللہ کے تفسیری عنصر کیا ہیں؟ اس کا جواب آپ نے اختصار کے ساتھ کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2، آیات تذکیر بایام اللہ کے تفسیری عناصر یا تفسیری عنصر کیا ہیں؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.